لمپیڈوسا۔ بحیرہ روم کے راستے اٹلی پہنچنے والے تارکین وطن کی بہت بڑی تعداد میں کمی کے لیے یورپی کمیشن بحیرہ روم کے پانیوں کی زیادہ بہتر نگرانی کے عمل میں اٹلی کی مدد کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات یورپی کمیشن کی صدر ارزلا فن ڈر لائن نے اطالوی خاتون وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ لمپیڈوسا کے جزیرے کے دورے کے دوران کہی۔ فن ڈر لائن نے کہا کہ یورپی کمیشن اٹلی کی مدد کا یہ کام اپنی سرحدی حفاظتی ایجنسی فرنٹیکس کے ذریعے کر سکتا ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم میلونی نے زیادہ سخت اقدامات کا مطالبہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تارکین وطن کو بحیرہ روم کے راستے یورپ کی طرف سفر سے قبل شمالی افریقہ ہی میں روکا جانا چاہیے۔ گزشتہ ہفتے صرف 3 دنوں میں تقریباً 200 کشتیوں کے ذریعے 8,500 کے قریب تارکین وطن لمپیڈوسا کے اطالوی جزیرے پر پہنچے تھے۔ دبئی۔ تہران میں وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ایران اور امریکہ کے مابین قیدیوں کا تبادلہ ممکنہ طور پر آج پیر کے روز عمل میں آ جائے گا۔ تہران اور واشنگٹن کے مابین ایک دوسرے کی جیلوں میں بند 5 ایرانی اور 5 امریکی قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق رائے ہوا تھا۔ اسی دوران ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا کہ اسی اتفاق رائے کے تحت ایران کے جنوبی کوریا میں منجمد جو $6 بلین تہران کو لوٹانے کا فیصلہ کیا گیا تھا وہ بھی آج پیر کے روز ایران کو منتقل کر دیے جائیں گے۔ ایرانی حکام نے بتایا کہ $6 بلین کی یہ رقوم اب جنوبی کوریا سے قطر منتقل کی جا چکی ہیں اور وہاں سے انہیں ایران کو منتقل کیا جانا ہے۔ بیجنگ۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی آج پیر کے دن سے روس کا 4 روزہ دورہ شروع کر رہے ہیں، جس دوران وہ روسی رہنماؤں سے سیکورٹی مذاکرات کریں گے۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے مابین اعلیٰ سطحی وفود کے تبادلوں کے حالیہ سلسلے کا حصہ ہے۔ ماسکو اور بیجنگ اکثر کہتے ہیں کہ ان کے درمیان پارٹنرشپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دونوں ممالک گزشتہ برس یوکرین پر روسی فوجی حملے کے بعد سے ایک دوسرے کے مزید قریب آ چکے ہیں۔ چین نے تاحال روسی فوجی حملے کی مذمت بھی نہیں کی۔ کابل۔ افغانستان میں طالبان انتظامیہ کی طرف سے لڑکیوں کے 6ٹی جماعت کے بعد بھی تعلیم حاصل کرنے پر لگائی گئی پابندی کو 2 سال ہو گئے ہیں۔ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں بچیوں اور خواتین کی تعلیم پر پابندی عائد ہے۔ یہ مسئلہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے حوالے سے اتنا شدید ہے کہ افغان بچوں اور عورتوں کے تعلیمی حقوق کو اب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے ایجنڈے میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے امدادی ادارے یونیسیف کے مطابق اس پابندی سے 1 ملین سے زائد افغان بچیاں متاثر ہو رہی ہیں۔ لندن۔ برطانوی بادشاہ چارلز اپنی تخت نشینی کے بعد پہلی مرتبہ رواں ہفتے فرانس کا سرکاری دورہ کریں گے۔ بادشاہ چارلز کو یہ دورہ تقریباً 6 ماہ قبل کرنا تھا، مگر تب فرانس میں ملک گیر ہڑتالوں اور بدامنی کے واقعات کے باعث انہوں نے بطور بادشاہ فرانس کا اولین دورہ ملتوی کر دیا تھا۔ 74 سالہ کنگ چارلز اب یہ 3 روزہ سرکاری دورہ بدھ کے روز شروع کریں گے۔ 76 سالہ ملکہ کمیلا بھی ان کے ہمراہ ہوں گی۔ اس دورے کے دوران برطانوی بادشاہ اور ملکہ پیرس کے علاوہ بوردو بھی جائیں گے۔ ایتھنز۔ لیبیا کے ساحلی شہر درنا میں حالیہ تباہ کن سیلاب کے بعد وہاں انسانی بنیادوں پر امدادی کاموں میں حصہ لینے کے لیے جانے والی ایک یونانی ٹیم کے 5 ارکان ایک ٹریفک حادثے میں ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بات ایتھنز میں یونانی فوج کی طرف سے آج پیر کے روز بتائی گئی۔ اس امدادی ٹیم کو حادثہ بنغازی سے درنا کی طرف ایک شاہراہ پر سفر کے دوران پیش آیا۔ کل اتوار کے روز لیبیا کے حکام نے 4 افراد کی ہلاکت کی تصدیق کر دی تھی۔ آج لیکن یونانی فوج نے بتایا کہ مرنے والوں کی تعداد 5 ہو گئی ہے۔ ان میں سے 3 یونانی فوج کے اہلکار تھے اور باقی 2 یونانی وزارت خارجہ کے لیے کام کرنے والے مترجم۔ اس حادثے میں یونانی ٹیم کے 14 ارکان زخمی بھی ہوئے تھے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے کہا ہے کہ آج ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ انجام پا رہا ہے۔ ناصر کنانی نے آج اپنی پریس بریفنگ میں کہا کہ میرے پاس موجود تازہ ترین خبر کے مطابق آج ایران اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ ہو رہا ہے اور امریکی جیل سے 5 ایرانی قیدی آزاد ہو رہے ہیں، جبکہ ایران میں موجود امریکہ کے 5 قیدیوں کو اس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ میں آزاد ہونے والے 5 ایرانی شہریوں میں سے 2 ایران واپس آ جائیں گے اور ایک اپنے گھر والوں کے پاس کسی اور ملک چلا جائے گا، جبکہ باقی 2 افراد امریکہ میں ہی رہیں گے کیونکہ وہ وہیں پر مقیم تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر پابندیوں کے خاتمے کے بارے میں مذاکرات کے سلسلے میں کسی ثالث کے ذریعے بات چیت کا امکان موجود ہے۔ پاکستان کے نئے چیف جسٹس کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے فل کورٹ بینچ نے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی سماعت کی۔
اسلام آباد سے موصولہ رپورٹ کے مطابق آج کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے سبھی 15 جج موجود تھے۔ سماعت کے دوران پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے مقدمے کی سماعت کے لیے فل کورٹ بینچ کی درخواست کو قابل سماعت قرار دیا گیا۔ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی فل کورٹ بینچ میں سماعت کی کارروائی پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار براہ راست نشر کی گئی۔ آج کی سماعت کے دوران جسٹس منیر اختر نے ریمارکس دیے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اختیارات کے قانون کے خلاف ہے، جبکہ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سماعت کے دوران ریمارکس دیے کہ وہ مارشل لاء کے دوران کیے جانے والے عدالتی فیصلوں کے پابند نہیں ہیں۔ یاد رہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چیف جسٹس کی حیثیت سے پہلی بار کسی کیس کی سماعت اور بینچ کی سربراہی کی ہے۔ پاکستان کے سینئر سیاستدان اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج جسٹس ابو الحسنات ذوالقرنین نے دوران سماعت استفسار کیا کہ پرویز الہی کی جان کب چھوٹے گی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجنے کا حکم جاری کر دیا۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کو اب تک مختلف مقدمات میں ضمانت ملنے کے فوراً بعد ہی 1 درجن سے زائد بار کسی دوسرے مقدمے میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ چند روز قبل اڈیالہ جیل سے رہائی کے فوراً بعد پاکستان کے محکمہ انسداد بدعنوانی نے انہیں کرپشن کے کیس میں گرفتار کر لیا تھا۔ ہندوستانی پارلیمنٹ کے اسپیشل سیشن کا پہلا اجلاس آج پیر کو پارلیمنٹ کی پرانی عمارت میں تشکیل دیا گیا۔ پارلیمنٹ کے خصوصی اجلاس سے خطاب میں ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہم نے پارلیمنٹ کی نئی عمارت بنا لی ہے، لیکن یہ پرانی عمارت آنے والی نسلوں کو تحریک دیتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ اس عمارت کی تعمیر بیرونی حکام کے حکم پر عمل میں آئی تھی، لیکن اس میں خون پسینہ ہمارے ہم وطنوں کا بہا تھا۔ انہوں نے اسی کے ساتھ گزشتہ 75 برسوں کے دوران جمہوریت کے سفر کی طرف اشارہ کیا اور جمہوریت کی تقویت میں اب تک کے سبھی ارکان پارلیمنٹ کے کردار کی قدردانی کی۔ اجلاس شروع ہونے سے پہلے وزیر اعظم مودی نے پارلیمنٹ کے احاطے میں صحافیوں سے گفتگو میں سبھی ارکان پارلیمنٹ سے اپیل کی کہ نئی عمارت میں نئے جوش و ولولے اور نئے عزم و اعتماد کے ساتھ آئیں اور 2043 تک ملک کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے مل کر کام کریں۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اقوام متحدہ میں اصلاح کی ضرورت پر زور دیا۔ مسٹر صبر امنیم جے شنکر نے خبردار کیا کہ اگر اقوام متحدہ نے اپنے اسٹرکچر میں اصلاحات کے خلاف مزاحمت جاری رکھی تو وہ آخرکار ایک متروک ادارہ بن جائے گا۔ ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے مزید کہا کہ اگر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو پامال کیا گیا اور اس کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا تو کوئی بھی اس ادارے کے پاس حل تلاش کرنے نہیں جائے گا۔ ایس جے شنکر نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل ارکان کو بسوں کی سیٹوں پر بیٹھے مسافروں سے تشبیہ دی کہ جو ضرورت مندوں کو دیکھ کر بھی اٹھنے سے انکار کرتے ہیں۔ ہندوستانی وزیر خارجہ نے کہا کہ حالیہ برسوں میں دنیا کے ایک بڑے حصے نے محسوس کیا ہے کہ یہ تبدیلی ہونی چاہیے۔